موٹر سائیکل والے پیٹرول کے اوپر سبسڈی تو بھول جائیں. جتنا مشکل کرائیٹیریا بنا دیا گیا ہے اس کرائیٹیریا پر آ کر آپ کو سبسڈی ملنی ناممکن نظر آتی ہے. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت پر اور آل پاک پر. جی ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سبسڈی جو موٹر سائیکل پر ملنی ہے پیٹرول کی، اس کے متعلق آپ کو میں نے آگاہ کرنا ہے. جو سب سے اہم چیز ہے، جو سب سے اہم جو پوائنٹ ہے، میں آپ کے سامنے وہ پوائنٹس رکھ دیتا ہوں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا آپ کو سبسڈی ملی ہے یا نہیں مل رہی. صرف پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلا پوائنٹ ہے کہ پیٹرول ملنے کے لیے موٹر سائیکل آپ کے نام پر ہونا بہت ضروری ہے. اس دور میں موٹر سائیکل انسٹالمنٹ پہ لی جاتی ہے، اور انسٹالمنٹ پہ جب آپ لیتے ہیں تو جس کمپنی سے آپ انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں اس کمپنی کے نام پر موٹر سائیکل ہوتی رہتی ہے جب تک انسٹالمنٹ کلیئر نہیں ہوتی. یہاں جس شو روم سے آپ لیتے ہیں اس شو روم کے نام پر رہتی ہے جب تک آپ انسٹالمنٹ کلیئر نہیں کر دیتے. جب آپ انسٹالمنٹ کلیئر کرتے ہیں اس کے بعد جا کر آپ کے نام پر بائک ہوتی ہے. مطلب کہ جن لوگوں نے انسٹالمنٹ کے اوپر بائک پرچیز کی ہوئی ہے، خریدی ہوئی ہے، وہ تو بھول جائیں کہ ان کو سبسڈی ملے گی پیٹرول کے اوپر. پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس ایپس کے ذریعے یہ دیا جا رہی ہے، سبسڈی دی جا رہی ہے، ان ایپس کے اوپر اتنا زیادہ لوڈ ہو چکا ہے کہ وہ ایپس اوپن کرنے کے لیے آپ کو گھنٹہ گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے متعلق صرف میں نہیں کہہ رہا، آپ کو کئی مشہور اینکرز جو ہیں، میرے جو سینئرز لوگ ہیں، ان کی بھی آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہوں گی کہ گھنٹے گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. کس چیز کے اوپر؟ آپ کو وہ ایپ اوپن کرنے کے اوپر. پھر اس کے ایپس کے اوپر آپ نے سائن ان کرنا ہے، مطلب کہ سائن اپ کرنا ہے، اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے. پھر آپ نے اس کے اوپر جب ڈیٹیلز پر جانا ہے تو آپ کو پتہ چلنا ہے کہ بھائی اس کے اوپر تو مجھے سبسڈی نہیں ملنی. کس وجہ سے نہیں ملنی؟ کہ جناب اس کے اوپر آپ کے پاس آپ کے نام پر بائک نہیں ہے، آپ کے پاس اس کے ڈاکومنٹ نہیں ہے، تو آپ کے نام پر نہیں ہے تو آپ کو سبسڈی کیسے ملے گی؟ ایک بات. اور دوسری بات، یہ ہر پیٹرول پمپ والا سبسڈی دے گا؟ سوال ہے. یہ سوال آپ نے ان مقتدرہ لوگوں سے کرنا ہے جو یہ سبسڈی کھیل رہے ہیں. اصل میں یہ سبسڈی جو دی جا رہی ہے، کیا اس میں کرپشن نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی اس کے اندر کرپشن. اور ایسی کرپشن ہوگی کہ یہ جو جتنے ارب دیے جا رہے ہیں اتنے ارب میں سے یہ صرف چند کروڑ ہی عوام تک پہنچ سکیں گے. باقی کی ساری کرپشن کے نظر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کس طرح سے کرپشن ہوگی یہ قبل از وقت ہے کہنا کہ کس طریقے سے ہوگی. اس کے بھی بہت سے طریقے ہیں کہ کن کن طریقوں سے یہ کرپشن ہوگی. واپس اپنے ٹاپک پر آتا ہوں کہ جو موٹر سائیکل کمپنیز نے اپنے ورکرز کو دی ہوئی ہیں، ان ورکرز کو جو موٹر سائیکلیں ملی ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی سبسڈی نہیں مل سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ کمپنی کے نام پر بائکس ہیں، اور بائکس جو کمپنی کے نام پر ہیں تو وہ جب اپنی سائن اپ کریں گے، اس کے بعد سائن ان کریں گے تو وہ بھی ریجیکٹ ہو جائیں گے. یہ ریجیکشن ہونا کہ آپ نااہل ہیں اس سبسڈی کے متعلق، یہ ساری نااہلی آپ سب کے سامنے آتی رہے گی اور آپ کو یہ مشکلات درپیش رہیں گی. آپ کو مہنگا پیٹرول ڈلوانا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے. آپ نے گھر والوں کے لیے رزق کما کر لے کر جانا ہے. روزگار تبھی رہے گا جب آپ پیٹرول ڈلوا کر اپنی جہاں پر آپ نے پہنچنا ہے وہاں پر پہنچیں گے. اپنے آفس میں اگر آپ
کے پاس مارکیٹنگ کا کام ہے پھر تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. ویسے تو ہم سب کا اللہ ہی حافظ ہے، مگر اسپیشلی اللہ حافظ ان لوگوں کا ہے جو مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو تو پیٹرول بھی سونگ کے پہلے ہی کمپنیز دیتی ہیں، تو بعد میں اس مہنگائی کے دور میں کیا ان کے ساتھ ہوگا اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھتے رہیں وائس آف پاکستانی. میں ہوں محمد راشد اقبال قادری. اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے. یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سبسکرائب کریں اور اس کا خیال رکھیں، دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ ان کو بھی انفارمیشن ملتی رہے. اللہ حافظ.